اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ اچھا جی، آج ہم اپنے سبق کا آغاز جو ہے وہ آیت نمبر 89 سے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جو اہل کتاب تھے وہ رسول اللہ کو کہتے تھے کہ جو آپ باتیں کرتے ہیں وہ ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرنے والے، کیونکہ ہمارے دلوں پر جو ہے وہ غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب آئی جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یہ لوگ اس سے پہلے کفار پر فتح چاہتے تھے، جب یہ حق ان کے پاس آیا تو اسے پہچان لینے کے باوجود انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔ اب اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ قرآن کی اصطلاح میں کفر کرنا کس کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب ان کے پاس کتاب قرآن مجید آ گئی اور یہ ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہیں، توریت اور انجیل وغیرہ، اور اس سے پہلے یہ لوگ جو ہیں خود کہا کرتے تھے کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے، تو وہ کافروں سے یہ کہتے تھے، جو اوس و خزرج قبیلے تھے مدینے میں، ان سے یہ کہتے تھے، جو یہودیوں کے قبیلے تھے بنی نذیر وغیرہ، کہ ہمارے ایک پیغمبر آنے والے ہیں، تو جب وہ آئیں گے تو ہم پھر ان کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ جنگ کریں گے اور تمہیں یہاں سے بھگا دیں گے، تو پھر ہم تم پر جو ہے وہ فتح حاصل کر لیں گے۔ لیکن اب جب ان کے پاس وہ رسول آ گیا تو پھر اس کو پہچان لینے کے باوجود انہوں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ کفر کیا، یعنی اس کا انکار کر دیا، اور صرف اپنی جو ہے وہ اپنی انا پرستی میں، اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی ہٹ درمی میں، اپنے حسد کی وجہ سے، تو انہوں نے جب انکار کر دیا تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر ایسے انکار کرنے والوں پر یعنی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں، بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ برا ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، یعنی دنیا کی ہوس اور دنیا کے لالچ میں، دنیا کے مال اور متاع میں، اپنی جو ہے وہ اپنی انا کو برقرار رکھنے میں، اس کے پیچھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ اطاعت نہیں نہ کی، تو اللہ کہتے ہیں کہ برا ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اس ضد کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا نازل فرمایا۔ یعنی اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ صرف اس وجہ سے اللہ کی اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں کہ انہیں اس بات کی ضد ہے، اس بات کا حسد ہے انہیں کہ یہ بنی اسرائیل میں سے کیسے نبی ہو گیا، یہ تو بنی اسحاق میں سے، ہم میں سے ہی کوئی نبی ہونا چاہیے تھا، یعنی یہودیوں میں سے ہی کوئی نبی ہونا چاہیے تھا، یہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے وہ اولاد میں سے کیسے نبی ہو گیا۔ اس حسد کی وجہ سے انہوں نے جان بوجھ کر پھر جو ہے وہ اس رسول کو بھی نہیں مانا اور کتاب قرآن کو بھی نہیں مانا، اور یہ لوگ غضب پر غضب کے ساتھ پلٹے، یعنی بہت زیادہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ سے دور کر لیا اور اللہ کے غضب کے یہ حقدار بن گئے، اور انکار کرنے والوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے، عذاب مہین، رسوا کرنے والا، جو ان کو یعنی ایک تو ہوتا ہے خالی عذاب، لیکن جہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا
نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ وہو الحق مصدقا لما معہم قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ جو ہم پر کتاب اتاری گئی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، وہ اس کے سوا سب کا انکار کرتے ہیں حالانکہ یہ قرآن حق ہے اور ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ ان سے یہ پوچھیں کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ یعنی اللہ رب العزت اب ان سے ایک تنزیہ یعنی کہ ایک بات ان سے کر رہے ہیں کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ سچا ہے اور پہلی توریت اور جو ہمارے پاس سے پہلی کتابیں ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے، تو پھر کیا تمہارا ایمان جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ تم نے پہلے جو اللہ کی طرف سے جو نبی آئے ہیں ان کو بھی جو ہے تم نے قتل کر ڈالا؟ تو پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ اگر تمہارا ایمان سچا تھا اور تم حق پر تھے تو تم نے پھر جو اللہ کی جانب سے نبی آئے تھے ان کو قتل کیوں کیا تھا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تمہارے پاس موسیٰ واضح دلائل لے کر آئے، یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام روشن بالبینات، روشن اور جو کھلی ہوئی نشانیاں ہوتی ہیں نا اللہ تعالیٰ کی، وہ ہوتی ہیں بینات۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس وہ ایسی نشانیاں واضح دلائل لے کے آئے جو تمہیں صاف صاف یعنی نظر آتے تھے، لیکن تم نے ان کی غیر حاضری میں بچھڑے کی پوجا کی، یعنی تم نے وہ سارے معجزات دیکھنے کے باوجود، وہ سارا کچھ تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود، پھر جب تھوڑے سے دنوں کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تمہارے پاس نہیں آئے تو تم نے بچھڑے کو اپنا رب بنا لیا اور اس کی عبادت کرنے لگے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اور تم زیادتی کرنے والے ہو، یعنی تم ہو ہی ظالم۔ اللہ کو یعنی جیسے پتہ ہے نا پہلے سے ہی کہ اللہ کہتے ہیں کہ تم ہو ہی ظالم۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ جب ہم نے تم پر طور پہاڑ کو اٹھا کر تم سے وعدہ لیا اور حکم دیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو اور توجہ سے سنو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور نہیں مانتے۔ اب یہاں پر بھی ہمیں یہ کفر کا جو مطلب ہے وہ پتہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے کوہ طور پہاڑ کو ان کے سروں پر لٹکا دیا اور پھر ان سے کہا کہ اب بتاؤ مانتے ہو کہ نہیں مانتے، یعنی توریت کو، تو اس وقت تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے مان لیا، اور اس وقت تو ظاہر یہ نہیں کہا ہوگا کہ ہم نے جو ہے وہ آپ کی بات سنی اور اللہ جی ہم نہیں مانتے، کیونکہ اس وقت تو ان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے نا، ان کے جو ہے وہ ان کو یہ خوف تھا کہ کہیں یہ پہاڑ جو ہے وہ ہمارے اوپر نہ گرا دیا جائے اور ہم یہیں پر جو ہے وہ ختم نہ ہو جائیں۔ تو اس وقت تو انہوں نے یہ بات نہیں کی، لیکن جب انہوں نے توریت کے مطابق اپنا عمل نہیں کیا، اللہ کی کتاب کو اس کے مطابق جو ہے اپنے اعمال نہیں انجام دیے، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نہیں مانتے، یعنی تم نے پھر اپنے عمل سے یہ ہمیں کہا کہ ہم نہیں مانتے۔ زبان سے تو تم نے کہا کہ ہاں ہم مانتے ہیں اور ہم نے سن لی آپ کی بات، لیکن تمہارے عمل ایسے ہیں کہ ان سے پتہ چلتا ہے کہ تم نے ہماری بات کو نہیں مانا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت سرایت کر گئی، یعنی ان کے انکار کرنے کی وجہ سے، بار بار جو ہے رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے پھر ان کے دلوں میں جو بچھڑے کی محبت ہے نا وہ رچ بس گئی تھی، اس طرح سے کہ ان کو اپنا رسول بھی پیارا نہیں لگتا تھا، اللہ بھی پیارا نہیں لگتا تھا، کتاب بھی پیاری نہیں لگتی تھی، بس ان کو وہ اپنے جو دل میں ان کی خواہشات تھی وہ ان کو پیاری لگتی تھی، اور انہی کے مطابق یہ چاہتے تھے کہ ہم بس عمل کرتے رہیں۔
تو اللہ کہتے ہیں کہ ان سے فرما دیجیے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ وہی تنزیہ بات، یعنی اگر تم کہتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں تو پھر تمہارا جو ایمان ہے وہ تم کو کتنا برا حکم دے رہا ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو، اللہ کے نبیوں کے ساتھ تم جو ہے وہ مذاق اڑاؤ ان کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی فرمایا تھا نا کہ اس توریت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ تو ہمارے لیے بھی یعنی اپنی اپنی جس کی کتاب ہوگی اس کو یہ حکم ہے کہ اس کو مضبوطی سے تھامو۔ آج ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ہم قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ اور مضبوطی سے تھامنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر جو احکام ہیں، اس کے اندر جو باتیں ہیں، ان کو ہم پڑھیں، ان کو سمجھیں اور ان کو فالو کریں۔ یہ ہے مطلب مضبوطی سے تھامنے کا۔ یہ نہیں ہے کہ مضبوطی سے تھام کے تو بس اس کو پکڑ کے ہم کہیں اوپر اونچا رکھ دیں اور اس کی جو ہے ہم روزانہ اس کی صفائی کریں اور اس کو اچھے سے اچھا غلاف چڑھائیں اور اس کو گھر میں سب سے اونچی جگہ پہ رکھیں۔ یہ مطلب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ہم نے تمہارے لیے اس لیے بھیجا کہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو۔ اور نصیحت کس چیز سے حاصل ہوتی ہے؟ جو چیز ہمیں سمجھ آتی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے، تو پھر ہم اس سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں نا۔ تو پھر اس قرآن کا بھی یہی مطلب ہے، اللہ تعالیٰ کے بھیجنے کا مقصد ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور پھر جو اس میں اللہ نے ہمارے لیے باتیں لکھی ہیں، کی ہیں، ان کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اب یہ بہت جو ہے وہ ایک بڑی یعنی ان کے سامنے اللہ تعالیٰ ایک بات رکھ رہے ہیں کہ اگر آپ فرما دیں اے میرے محبوب، آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک تمہارے ہی لیے مختص ہے، یعنی جنت جو ہے وہ صرف تمہارے ہی لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت کی تمنا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے جنت میں جانے کے لیے اب انسان کا مرنا ضروری ہے۔ اس دنیا میں جب اس کو موت آئے گی تو اس کے بعد ہی وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا اپنے اعمال کی بدولت۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اب آخری یعنی کہ ایک اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مہر لگا رہے ہیں کہ اگر تمہارا یہی ایمان ہے نا کہ جنت صرف تمہارے لیے ہے اور کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، صرف یہودیوں کے لیے ہے یا عیسائیوں کے لیے ہے، تو پھر تم ایسا کرو کہ ابھی موت کی تمنا کرو اور میں تمہیں ابھی کے ابھی جو ہے وہ جنت میں بھجوا دیتا ہوں۔ یعنی ظاہر ہے اس دنیا سے تو کوئی بھی انسان ہے یہاں پر اگر کتنا ہی وہ عیش و آرام میں کیوں نہ ہو، لیکن اس کو پتہ ہے کہ جنت جو ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے۔ وہاں کی جو نعمتیں ہیں وہ دائمی ہیں، وہاں کی زندگی جو ہے وہ دائمی ہے، وہاں پر ہر چیز جو ہے وہ لازوال ہے، اس کو نہ کوئی کمی آنی ہے اور نہ ہی اس نے ختم ہونا ہے۔ ہم فیہا خالدون ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ سب کچھ ہے۔ وہاں کا رہنا، وہاں کی نعمتیں، وہاں کے عیش و آرام، سب کچھ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہی کہتے ہو کہ جنت صرف ہمارے لیے ہے تو ٹھیک ہے، تم ابھی کے ابھی جو ہے وہ موت کی تمنا کرو اور میں تمہیں موت دیتا ہوں اور پھر تمہیں جنت میں بھیج دیتا ہوں۔ یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر آخری ایک سٹیمپ ان پہ لگائی کہ اگر وہ اپنی بات میں سچے ہیں تو پھر وہ ضرور موت کی تمنا کریں گے، لیکن ظاہر ہے وہ اپنی بات میں سچے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ خود آگے فرماتے ہیں پھر وَلَن يَتَمَنُّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور وہ ہرگز اس کی آرزو نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ کہتے ہیں کہ ہرگز بھی وہ موت کی آرزو نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اعمال آگے بھیجے ہوئے ہیں نا، انہیں پتہ ہے کہ وہ جنت میں لے کے جانے والے نہیں ہیں، وہ سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کو سب کچھ پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا انہوں نے کیا ہے۔
لیکن وہ اپنے آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ انہیں سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص پائیں گے، یعنی یہ دنیا کی زندگی جینے کی ان کو اس قدر ہوس ہے کہ یہ ہوس جو ہے ان کی یہ مشرکوں سے بھی زیادہ ہے، اور ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی عمر دی جائے، اور حالانکہ یہ عمر بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتی۔ اللہ تعالیٰ اچھی طرح دیکھ رہا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ موت کی تمنا کا ان کو کہہ کے پھر خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے اعمال بھیجے ہوئے ہیں، اور آپ ان کو زندگی کا اس قدر حریص پائیں گے، اس قدر یہ یعنی زندہ رہنا چاہتے ہیں، زندگی کا ان کو اتنا شوق ہے کہ مشرکوں سے بھی زیادہ، مشرک یعنی جو بتوں کو آگے رکھ کے تو ان کی عبادت کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ آپ ان کو زندگی کا لالچی پائیں گے، کیونکہ ان کو تو پتہ ہے کہ موت آنے کے بعد جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جلا کے راکھ کر دی ہر چیز، تو اب نہ کوئی قیامت ہے، نہ کوئی اٹھنا ہے، نہ کوئی حساب و کتاب ہے۔ ان کا تو یہی ایمان ہے نا مشرکوں کا، تو اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ یہ ان سے بھی زیادہ زندگی کے لالچی ہوں گے کہ ہمیں یہیں پر جو ہے وہ سب کچھ ملتا رہے، اور ہم یہیں پر جو ہے وہ اپنی زندگی گزارتے رہیں، اور یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے جو جبرائیل کا دشمن ہو بلا شک اسی نے ہی تو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے کتاب کو نازل کیا ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اب یہ کیا معاملہ ہوا تھا؟ یہ معاملہ ہوا تھا کہ یہودیوں کا جو ایک وفد ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم جی کچھ سوال و جواب ہیں ہمارے، تو اگر آپ ہمارے سوالوں کے جواب دے دیں گے تو پھر ہم جو ہے وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے، تو آپ کو ہمارے سوالوں کے جواب دینے ہوں گے۔ تو وہ سوال کرتے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جواب دیتے گئے۔ جب ان کے سارے سوال ختم ہو گئے تو اب وہ بوکھلا گئے، تو انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں؟ تو جو ان کا ایک بڑا سردار تھا اس نے کہا کہ اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کے اوپر جو وحی لے کے آتا ہے وہ کون لے کے آتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل لے کے آتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بس یہیں سے ہم آپ کی کبھی بھی جو ہے وہ اطاعت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جبرائیل جو ہے وہ ہمارے دشمن ہیں، وہ ہم پر مصیبتوں والے جو احکامات تھے وہ لے کے آتے تھے، اور طور پہاڑ کو بھی انہوں نے ہمارے اوپر جو ہے وہ لٹکایا تھا، تو اس وجہ سے وہ ہمارے دشمن ہیں۔ تو وہ آپ کے پاس آتے ہیں، اگر کوئی اور فرشتہ جو ہے وہ وہی لے کے آتا ہوتا تو ہم آپ کو نبی ضرور مان لیتے اور آپ کی تصدیق کرتے، لیکن چونکہ جبرائیل سے ہم کو دشمنی ہے تو اس وجہ سے ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے تو وہ جو ہے آگے جا کے اللہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ پھر اللہ کا بھی دشمن ہے۔ یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک اس نے نازل کیا ہے، یعنی وہی لے کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی احکام آپ کے دل پر اتارتا ہے، اور جو اپنے سے پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے اس میں۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں فرما رہے ہیں کہ جو شخص اللہ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو بلا شبہ بلا شک ایسے کافروں کا اللہ بھی دشمن ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو میرے رسولوں، میرے تمام فرشتوں جو ہیں ان کا کوئی بھی اگر کوئی دشمن ہے، کوئی ان سے عداوت رکھتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔
وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ وَمَا یَکْفُرُ بِہَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف دلائل بھیجے جن کا انکار نافرمانوں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے یقیناً آپ کی طرف وہی بات آئی، آیات بینات، نشانیاں واضح روشن جو نظر آتی ہیں، جو عقل والوں کو سمجھ آ سکتی ہیں، جن کے پاس عقل ہے، جن کے پاس ایمان ہے، ان کو سارا کچھ وہ سمجھ آتا ہے۔ وہ اللہ کہتے ہیں کہ واضح اور روشن نشانیاں اور دلائل ہم نے آپ کی طرف بھیجے، اور ان کا انکار وہی کرے گا جو فاسق ہوگا، جس کے اندر جو ہے فسق و فجور ہوگا، تو وہی ان کا انکار کر سکتا ہے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ لوگ جب بھی کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر مانتے ہی نہیں۔ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جب بھی کوئی وعدہ کرتے ہیں تو پھر ان میں سے جو ایک جماعت ہے ان کی، وہ اس کو توڑ دیتی ہے، اور اکثر جو ہیں وہ بات کو مانتے ہی نہیں ہیں، ایمان ہی نہیں لے کے آتے، اکثر بہت زیادہ یعنی ایمان ہی نہیں لے کے آتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا تو اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیا گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی اللہ کا رسول آتا ہے اور کتاب بھی لے کے آتا ہے تو یہ اہل کتاب جو ہیں، ان کا ایک گروہ جو ہے وہ اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیتے ہیں، پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ یعنی پس پشت ڈالنا یعنی جو کتاب میں احکامات ہیں ان پر عمل نہ کرنا، ان کو کوئی اہمیت ہی نہ دینا، اس کو کہتے ہیں پس پشت ڈالنا۔ جیسے کوئی چیز ہو کہ کوئی کتاب ہے ایسی کہ وہ ہمارے گھر میں پڑی ہوئی ہے، اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو لکھی ہوئی ہیں، لیکن ہم جب ان کو پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فضول سی ہیں، بیکار سی ہیں، اور ہم جو ہے اس کو بس گھر میں ایک کونے میں رکھتے ہیں، کچھ بھی ہمارے وہ استعمال میں نہیں آتی۔ تو یوں اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ بھی ایسا رویہ جو ہے وہ رکھا۔ اب پس پشت ڈالنا کیا، یہودیوں نے جو ہے وہ توریت کو وہ اس کا ادب نہیں کرتے تھے، اس کو چومتے نہیں تھے؟ جیسے آج ہم قرآن کے ساتھ کرتے ہیں نا، ویسے ہی یہودی بھی اپنی توریت کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ اپنی توریت کی وہ بڑی عزت کرتے، بڑا اکرام کرتے، بڑا اس کو چومتے، بڑا اس کو معتبر سمجھتے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب کو پس پشت ڈال دیا تھا، پیٹھ پیچھے ڈال دیا تھا۔ تو اس پیٹھ پیچھے ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کو نہ ماننا جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کو کچھ بھی اہمیت ہی نہ دینا، اور ان احکامات کو بس فضول سمجھنا۔ اور اگر آج ہم اسی آیات کی روشنی میں خود کو کھڑا کر کے دیکھیں تو آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہماری جو پوری زندگی ہے وہ قرآن کے مطابق گزر رہی ہے؟ کیا ہمارے روزمرہ کا جو شب و روز ہیں وہ کیسے گزرتے ہیں؟ ہمیں بھی کوئی پرواہ نہیں ہے نا کہ قرآن کریم میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ یعنی ہم قرآن کو معتبر سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم اس کو عزت بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے احکامات لکھے ہیں نا، ان کو ہم بھول جاتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احکامات کو سمجھنے کی توفیق دے. ٹھیک ہے، تو آج کا ہمارا درس یہاں تک ہی. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.